شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم و کرم والے ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے دن چڑھتے سورج کی، واللیل اور رات کی، اذا سجا جب کہ وہ چھا جائے، تاریکی چھا جائے۔ ضحیٰ اصلاً اس وقت کو بولتے ہیں جو عموماً 9-10 بجے کے آس پاس ہوتا ہے، جب دن اپنی آفتاب کے ساتھ یعنی اپنی پوری پروان کے ساتھ، اپنی تیزی کے ساتھ ترقی کے مدارج کو طے کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کو ہم ضحیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ رب کریم نے یہاں پر اس ضحیٰ کی قسم کھائی، واللیل اور رات کی قسم کھائی، اور 2 قسمیں کھا کر ایک مضمون کو بیان کیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، وما قلی اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ والضحیٰ کا ایک اور ترجمہ اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ایک اور ترجمہ بعض مفسرین نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، قسم ہے اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ انور کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے آپ کی سیاہ زلفوں کی۔ یہ ترجمہ یہ بھی مفسرین نے کیا ہے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ایک مرتبہ بند ہو گئی۔ اب وحی کے بند ہونے کی وجوہات مفسرین نے مختلف بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وحی اس وجہ سے بند ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، 2 یا 3 راتیں آپ تہجد کے لیے اٹھ نہیں پائے۔ جب آپ 2 یا 3 راتوں کو جاگے نہیں تو آپ کی حالات کی کڑی نگرانی کیا کرتی تھی ابو لہب کی بیوی جس کا نام جمیل تھا۔ اس ظالمہ نے منہ سے یہ جملے نکالے کہ محمد سے شاید اس کا رب ناراض ہو گیا ہے اور اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے اس کا شیطان اس کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ اعاذم باللہ جبریل امین کے لیے شیطان کے الفاظ استعمال کیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، چاشت کے وقت کی اور رات کی تاریکی کی جب کہ وہ چھا جائے، جب کہ وہ قرار پکڑے، اذا سجا۔ ایک ترجمہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، رات کی جب کہ وہ قرار پکڑے۔ رات کا وقت کیا ہوتا ہے؟ رات میں ایک تو تاریکی قرار پکڑتی یعنی مکمل طور پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور رات میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ تمام دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں سب اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف، پرندے اپنے گھونسوں کی طرف، جانور اپنے آشیانوں کی طرف رات کو آ جاتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور مکمل طور پر سکون اور خاموشی اور پرسکون انداز میں سب اپنے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جاتے ہیں، خاموشی چھا جاتی ہے۔ رب کریم نے اسی کی قسم کھا کر کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، اور نہیں وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اور گویا کہ ابو لہب کی بیوی کو ایک قسم کا جواب تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ آخرت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آخرت جو مرنے کے بعد ہیئر آفٹر لائف سٹارٹ ہونے والی ہے وہ آپ کی اس دنیا سے ہزارہ گنا بہتر ہوگی، اور دوسرا مفہوم یعنی بعد کا زمانہ آپ کے لیے پہلے زمانے سے بہت اچھا اور افضل ہوگا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابتداءً کتنی پریشانیاں آئی۔ ابن ماجہ کے ابتدائی حصے میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، طویل زمانہ ایسا گزرتا تھا کہ مجھے اور بلال کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا سوائے اس کے جو بلال اپنی بغل میں کوئی چیز چھپا کر لاتے تھے، الا ما وراء ابط بلال، اور 2 مہینے اسی حال میں گزر جاتے تھے۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد مشہور روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
کئی کئی چاند ایسے طلوع ہوتے تھے، کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے، ہمارا گزارا صرف کھجوروں پر اور پانی پر ہوتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، نہ آٹا نہ سالن نہ کوئی پکانے کی چیز۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پھر بعد کا زمانہ ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً ایک ایک گھر والے کو سالانہ 100 کوئنٹل کھجور خرچے کے طور پر ادا کیا کرتے تھے، 100 کوئنٹل کھجور، بلکہ اس سے بھی زائد ایک ایک گھر والی کو خرچے کے طور پر ادا کرتے تھے۔ تو غربت کے ایام بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتے ہیں، لیکن مصیبت میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے دولت مل جائے تب بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہماری ظاہر بھی نگاہیں اس طرف جاتی ہیں کہ دینے سے مراد دولت، اللہ اتنی دولت دے گا، اتنی دولت دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا پیسہ دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہوں گے، ہمیں یہی مفہوم نظر آتا ہے۔ لیکن جو معرفت کے راہ کے مسافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اس کا یہ مطلب نہیں نکالتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا تقرب اتنا عطا کرے گا، اللہ آپ کو اپنی محبت اتنا عطا کرے گا، اللہ آپ کو اپنا قرب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، نیکیوں کی آپ کو توفیق ملیں گے۔ آپ ہی سے سوال کیا جائے، اگر ایک شخص کو دنیا کے سارے خزانے مل جائیں اور دوسرے کو ہاتھ میں یہ قرآن کی دولت مل جائے، بتائیے کہ خوش نصیب کون انسان ہے؟ وہ شخص جسے دنیا کے سارے خزانے، تمام دولتیں، تمام تر چیزیں ملی، یا جسے قرآن کریم کی دولت ملی؟ جسے قرآن کریم کی دولت ملی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہی دولت عطا کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آپ کو اللہ کل قیامت کے دن مقام محمود ادا کریں گے، آپ جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو دیں گے، آپ اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کو دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے اپنی امت کے لیے بخشش مانگوں گا، اور چونکہ اللہ نے وعدہ کیا فترضا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اذن لا ارضى حتى لا يبقى احد في النار حتى لا يدخل كل من امتي في الجنہ، جب تک میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے، میری امت کا ہر فرد جہنم سے نکل نہ جائے، تب تک مجھے سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ میں راضی نہیں ہو سکتا، میں خوش نہیں ہو سکتا۔ میں خوش تب ہو جاؤں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر امتی کو بخش دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ادوار، 3 دوروں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے زندگی کے ان 3 مراحل کے بدلے میں آپ کو 3 احکامات دیے۔ پہلی چیز، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کہ رب نے آپ کو نہیں پایا یتیم تو پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، ابھی آپ ماں کے شکم ہی میں تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت سے کہیے، یہ سوچ کر کہ فرشتے ہمارے درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک، صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے، اس پر ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ ماں کے شکم ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے تھے کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کے تھے دادا کا بھی انتقال ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس حیثیت میں رہے، نہ آپ کا کوئی سگا بھائی، نہ آپ کی کوئی بہن، نہ آپ کی ماں، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کا دادا۔ سوچے کہ اس یتیم بچے کی زندگی کیسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائیوں میں کھوئے رہتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہی نہیں تھے۔ یہ مسئلہ کہاں ایسے، اور جس کے کندھوں پر پورے زمانے کا بوجھ ہو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کہاں سے آ سکتی تھی؟ خاموش آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، کھیلتے کودتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی اتنی محبت ڈالی کہ ابو طالب اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے، ابھی 10 یا 12 سال کے، گوارا نہیں کیا طبیعت نے کہ میں اپنے چاچا کے کندھوں پر بوجھ بن جاؤں۔ آپ کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا،
سیرت کی تاریخ میں، سیرت میں واقعات مشہور ہیں، اور مکہ کے کئی مالداروں کی بکریاں چند قیرات کے عوض، یعنی سونے کے چھوٹے چھوٹے سکے آتے تھے، ان کی عوض چرائیں، اور اپنے گھر کے چاچا کے اخراجات میں ہاتھ بٹانے لگے کہیں چاچا کو میرا لوڈ نہ پڑے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا۔ پھر کیا ہوا؟ 25 سال کی عمر تھی، مکہ کی سب سے مالدار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پارٹنر بناتی۔ مزاربت مینز کام سارا آپ کریں گے، پیسہ میرا ہوگا، اس کو عربی میں مزاربت بولتے ہیں، اور جو کچھ بھی نفع آئے گا، پروفٹ آئے گا، اس نفع کو 50-50 تقسیم کریں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا، ملک شام سفر پر گئے، کئی گنا زیادہ نفع آیا۔ آپ کے اخلاق دیانتداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام نکاح دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا اپنے چچا کے مشورے سے۔ اب حضرت خدیجہ جو مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی، اس کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں آ گئے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، ٹھکانہ دیا اور دولت سے نوازا۔ ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو بے علم پایا، پھر اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا۔ لفظی ترجمہ ہوتا ہے اور پایا آپ کو گمراہ، فہدا پھر آپ کو ہدایت دی۔ نہیں، پیغمبر کی شان میں یہ لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، گمراہ کا لفظ یہ کرو پانو ایک کس، لیکن پیغمبر کی شان میں ضالن کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے، بے خبر۔ آپ کو دین اور شریعت کا کچھ پتہ نہیں تھا، چونکہ قرآن اترا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا تو آپ کو ہدایت دی، آپ کو پورے دنیا جہاں بھر کے سارے علوم سے نوازا۔ فہدا، ہدایت کا صرف یہ مفہوم نہیں علم سے نوازا، بلکہ ہدایت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اس علم کے تقاضے پر چلنے کی توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، پچھلوں کا علم، اگلوں کا علم سب زیادہ مجھے دیا گیا۔ پوری کائنات میں، انسانوں میں سب سے زیادہ علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام رسولوں سے، پیغمبروں سے سب سے زیادہ علم آپ کو۔ اوتیت جوامع الکلم، جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ نہیں ہو سکتے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، پیغمبر کی ذات عالم الغیب نہیں۔ ووجدک ضالا فہدا، اتنا علم دیا گیا کہ پوری دنیا میں کسی کو اتنا علم نہیں دیا گیا۔ ووجدک عائلا، اور آپ کو پایا عائلا، اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں غربت زدہ، لفظی ترجمہ کرتے ہیں فقیر سے، لیکن فقیر کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لفظ آپ کے شایع نشان لفظ منسوب کریں گے جس میں مکمل ادب و احترام موجود ہو۔ ووجدک عائلا، تو آپ کو کم مال والا پایا، بے مال پایا۔ فاغنا، تو پھر آپ کو مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجہ کے خزانے سارے آپ کے قدموں میں آ گئے۔ فاما الیتیم فلا تقہر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چونکہ یتیمی کی زندگی دیکھی ہے، لہٰذا کبھی کسی یتیم کو جھڑکنا نہیں، کسی یتیم کو جھڑکنا نہیں۔ راستہ ایسا استے کھورنے واڑی پکن، استے کا گاڑی اصل لگتے۔ آج ہم کو کوئی غرور نہیں آنا چاہیے۔ کل ہم بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لائق تھے، آج اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ہم کسی کو۔ اچھا، میں دوپہر کو سوچ رہا تھا نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نہ معلوم کب ہم قبر کی مٹی تلے ہوں گے، قبرستان میں بیٹھ کر۔ تو بات یہ آئی کہ یہ جو سڑکوں پر مانگنے والے ہوتے ہیں، عموماً ہمارا تصور کنسیپٹ یہ ہے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، بھائی یہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، یہ شاید کنسیپٹ۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص وہی ہو پیشہ ور بھکاری۔ ہم کو تو نیکی کا موقع ملا نا بھائی، اس کی اپنی نیت۔ 10 روپیوں سے گیسنا سین خزانہ اس کا میکا، 20 روپیوں سے 500 سے گیسنا۔ لیکن اگر کوئی سوال یہ، خصوصاً اگر سو کوشش کہ اس کوشش میں اصل پیشہ ور بھکاری اکثر کی اللہ ماشاء اللہ، تو ہم کیوں نیکی کا موقع ضائع کریں؟ اس کو گناہ مل رہا ہے، وہ بلا وجہ بھیک مانگ رہا ہے تو اس کو، لیکن ہم کو تو اپنی نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا نا۔ کل جب ہم قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، منو مٹی ہمارے نیچے ہوگی، پھر ہم چاہیں گے کہ نیکی کوئی کریں لیکن نہیں کر سکتے۔ وہاں قبر کے عذاب کو سب سے زیادہ ٹالنے والا صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، کوشش یہ کریں کہ نیکی کا کوئی موقع مس نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا، اے پیغمبر، آپ نے یتیمی کی زندگی دیکھی ہے، لہٰذا اب کسی یتیم کو کبھی ڈانٹنا اور جھڑکنا نہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ اما السائل فلا تنہر، کوئی سائل ہے تو اس کو ڈانٹیے مت۔ یہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی لپٹ جانے والا ہو
اور وہ جان چھوڑے ہی نہیں، آپ نے 500 دیے دبنا وہی ساس وہی نہ وہی ساس، ٹھیک ہے اس کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں ہٹانے کی غرض سے، لیکن عام طور پر کسی سائل مانگنے والے کو کبھی ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ کوشر پر اس اک مشہور جملہ واریہ اصل یہ معاف تھیو، لیکن یہ انداز تے گژھِ آسُن معاف تھیو۔ آپ معافی مانگ رہے ہو نا، معافی کے انداز میں کہی یہ معاف تھا سا، جملہ تو وہی ہم نے اپنی تہذیب کا لیا لیکن انداز یورپیوں کا لیا۔ تو انداز بھی کشمیری ہونا چاہیے، اگر الفاظ کشمیری ہیں تو انداز بھی کشمیری۔ معاف تھیو، پیار سے ہمدردی سے نرمی سے کہا جائے، نہ کہ ڈانٹ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکیے مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو یہ تیسری نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا، آپ کو بے خبر اور بے علم پایا، اللہ نے آپ کو ہدایت اور علم کی دولت سے نوازا، لہٰذا اس کا انعام یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اللہ نے جو ہم پر انعامات کیے ہیں اس انعام کا کبھی اظہار بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ روتا ہی رہے، ہے گزارش ہونا، ہے غریبی چھے، ہے محتاجگی چھے، اچھا کوشر پر من چھاؤن یہ اللہ تعالیٰ نے سوری کیا جو تل کے من چھائے انسان من چھاؤن مچ، جب سب کچھ دے رہے ہیں تو ناشکری کیوں؟ یہ زبان پر خواہ مخواہ کے شکوے اور شکایات کیوں؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کم سے کم شکر خدا سنتے ہم جو سوری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے جب بولا تھا کہ کیا ہے، اس نے حقیقت حال بیان کی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو بیٹے کو کیا کہا تھا، اس کو فوراً رخصت کر دو۔ اگلی بار دوسری مرتبہ آئے تب بھی کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، اس عورت نے بولا کہ نہیں گھر میں سب کچھ ہے کھانے کے لیے، فرمایا کہ نہیں اس کو رکھو۔ یہ کیا چیز تھی؟ ہمیں زبان پر اگر مصیبتیں پریشانیاں ہوں تو اپنے کردار سے اپنی زبان سے کبھی ناشکری کے الفاظ نہ بولیں، اور ایسا ہے غریبی ہے پریشانی ہے گزارش ہونا ہے تجارت کے ہے بالکل چھنا مارکیٹ ٹھنڈ سی اس کی چلنے شروع کیا، شکر تو کرو اللہ تعالیٰ کا، جس اللہ نے آپ کو 50 سال کھلایا، اگر 6 مہینے کے لیے آزمائش آ گئی تو کیوں ناشکری کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کیجئے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ انسان کو اپنی خوبیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے چونکہ ریاکاری تکبر میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھار اگر انسان محض اس بنیاد پر اپنی تعریف لوگوں کے سامنے کرے، رب کریم تیرا مجھ پر احسان ہوا، تو نے مجھے علم کی دولت سے نوازا، تو نے مجھے مال سے نوازا، تو نے مجھے اچھی اولاد سے نوازا، یہ قرم احسان رب کریم، تو اس طریقے سے اس ضمن میں تعریف بھی اپنی جائز ہو جاتی ہے، لیکن مقصود ریاکاری تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر ہم پر کوئی بھی انعام ہو جائے تو اس انعام کا شکر پریکٹیکلی ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہیں۔ اللہ نے دولت دی تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم صدقہ کریں، اللہ نے علم دیا پریکٹیکلی یہ ہے کہ اس کو امت تک پہنچائیں، اللہ نے اگر ہمیں آج تک کسی بھی پریشانی میں رکھا تھا تو اب اگر وہ پریشانی دور ہو گئی تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، یعنی نعمتوں کا پریکٹیکلی شکر ہونا چاہیے، نعمتوں کا صرف زبانی شکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔